صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو قرآن کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ دخان کی جو سورت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی یہ جس رات کی میں آپ کو بات بتلانے جا رہا ہوں اس کی فضیلت میں یہ آیت، یہ سورت، یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن بہت سارے مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ جو ہے یہ لیلۃ القدر کی اس میں فضیلت میں نازل ہوئی، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شب برات کی شان میں نازل ہوئی۔ تو بہت سارے اقوال ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، اور حدیثوں سے بھی یہ بات وارد ہوتی ہے کہ شب برات کی بہت بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ شب برات بہت بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ شب کے معنی رات کے آتے ہیں، اور برات بری ہونے کے یعنی گناہوں سے خلاصی ہونا، گناہوں سے چھٹکارا ہونا، گناہوں سے بری ہونا، اس کے معنی آتے ہیں شب برات، خلاصی کی رات۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، شب برات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قوموا لیلہا صوموا نہارہا، یعنی رات کا قیام اور دن کا روزہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رات کو یعنی رات کا قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اس کو ضروری نہ سمجھیں، بعض حضرات اس کو ضروری سمجھ لیتے ہیں اور بہت سارے خرافات کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس کو ضرور نہ سمجھیں، اس کو فرض نہ بنا لیں، اس کو واجب نہ بنا لیں، بلکہ ایک مستحب کے درجے میں ہے۔ شب برات جو ہے کہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت بہت بڑی ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی، بلکہ اس رات کو بجٹ کا رات بھی کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین بجٹ کی رات بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جو اگلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نظام بناتے ہیں ایک رجسٹر کے ذریعے، جیسے ایک دفتر کے ذریعے، اور اس کے ذریعے بناتے ہیں کہ کن کن لوگوں کو آنا ہے دنیا کے اندر، کن کو جانا ہے، کنہیں کہاں سے کہاں جانا ہے، کن کی شادیاں ہوں گی اور کن کو کہاں سے رزق ملے گا۔ یہ ساری باتیں ایک دفتر کے اندر، ایک رجسٹر کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے، اور رجسٹر بنائے جاتے ہیں، دستاویز بنائے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ لیلۃ القدر تک یعنی 27 رمضان تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، فہرست بنتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس رات کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شب برات کی رات ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نہ بتی وغیرہ ہوتی تھی، نہ چراغ وغیرہ، اس وقت تو تاریکی رات تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے، تو میں دھیرے دھیرے ہاتھ کو یوں کرتے ہوئے اور مارتے ہوئے ہاتھ کو جب چلی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر میرے ہاتھ پڑ گئے۔ پھر میں آ گئی واپس۔ میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میری باری ہے، آج کی رات میری باری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور تشریف لے گئے ہوں، کسی اور ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ
یا رسول اللہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کیا کہاں تھے اور میں کہاں تھی؟ یعنی آپ کس کام میں مشغول تھے اور میں کیا سوچ رہی تھی؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ میری باری ہے اور آپ کہیں کسی اور ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم اس بات کو جانتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، یہ تمہارے پر سراسر ظلم ہوگا کہ تمہاری باری ہے اور میں کسی دوسرے ازواج مطہرات کے پاس چلے جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب برات کی رات میں عبادتوں کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بجٹ کی رات میں جب یہ لکھے جاتے ہیں تو میرا نامہ اعمال اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزہ کی حالت میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اب اس کو کوئی ضروری نہ سمجھ لیں کہ عبادت کرنا ہے تو کرنا ہی ہے، نفلیں پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، نہیں، اس کو ضروری نہ سمجھ لیں، بلکہ جو حضرات اگر قادر ہوں، عبادت کرنے کے قادر ہوں یا ان کا من لگ رہا ہو تو وہ کر لیں، نفلیں وغیرہ پڑھ لیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور دن کا روزہ رکھ لیں، مستحب ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بھی جانے کا یہ فرمایا کرتے تھے، قبرستان میں بھی جایا کریں، اس رات میں قبرستان میں جایا کریں، اور بعض حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں کم سے کم جایا کریں قبرستان میں، تاکہ اپنی موت کو یاد کریں، کیونکہ موت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اگر موت کو آپ یاد کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں یاد آ جائیں گی، آپ عبادتوں میں زیادہ من لگائیں گے، اور بھی عبادتوں میں آپ کا من لگے گا، کیونکہ موت کو یاد کریں گے تو آپ کو ساری باتیں، موت ساری باتیں یاد دلا دیتی ہیں۔ تو میرے دوستو، اس رات میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتے ہیں، اور ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمانی دنیا پر آ کر آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی رزق چاہنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش کروانے والا جس کی میں مغفرت کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، لیکن اس بخشش کی رات میں، اس خلاصی کی رات میں کچھ ایسے بھی شخص ہوتے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، 8 ایسے شخص ہوتے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون شخص ہیں؟ 8 افراد کے شخص ہیں۔ نمبر 1، پہلے شخص وہ ہیں مشرک، جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ایسے شخص جو مشاہد ہو، جو کسی مسلمان بھائی کا اپنے دل میں بغض رکھتا ہو۔ نمبر 3، ایسا شخص جو شراب کا عادی ہو، جو شراب لگاتار پیتا رہے۔ اب ایسا نہیں کہ شراب پی لی پھر توبہ کر لی تو یہ بات الگ ہے، لیکن جو شراب کا عادی ہو کہ پی رہا ہے توبہ ہی نہیں کرتا، تو یہ بات الگ ہے۔ اور نمبر 4، وہ شخص جو ٹخلوں سے نیچا پائجامہ پہنتا ہو، شلوار پہنتا ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ہاں، یہ بات الگ ہے کہ کوئی سو رہا ہو، لنگی ہو، شلوار ہو، پائجامہ ہو، اگر آپ پہن رہے ہیں تو اس کو اگر سوتے وقت نیچے ہو جائے تو وہ بات الگ ہے، اس کو نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر کے پہن رہا ہے، چل رہا ہے، کھڑا ہے، تو اس وقت ان کے لیے پہننا حرام ہے، اور عورت کے لیے وہ تخنا دکھانا یہ حرام ہے۔ تو یہ 4 شخص، اور 5واں شخص قاتل، جو ناحق کسی کی قتل کرے، اور 6واں شخص قاطع الرحم، یعنی رشتہ دار کو قطع کرے، رشتہ دار کو توڑے، رشتہ دار سے قطع تعلق کرے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 7، وہ شخص جو زنا کرے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، زانیہ عورت
اور زنا کرنے والا شخص ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اور نمبر 8 والدین کا نافرمان. جو والدین کا نافرمان ہو, والدین کی نافرمانی کرتا ہو, ان کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا ہو, ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوگی. تو خدا تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا نام بھی ایسے شخص کے فہرست میں نہ آئے. ہم اللہ سے یہ دعا کریں اور اس رات میں شب 15ویں شب کی رات میں 15ویں شعبان کی رات میں ہم اللہ سے خوب گڑ گڑا کر جو ہم نے گناہ کیا ہے, اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں ہم نے سب چن چن کر کے معافی مانگے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب دعا کریں اور رات میں نفلوں کی اور عبادت کرنے کا بھی اہتمام کریں. کوئی ضروری اس کو فرض نہ بنا لیں, جو قادر ہوں وہ کر سکتے ہیں, اور مستحب ہے روزہ رکھنا, دن کا روزہ بھی رکھ لیں تو اچھا ہے, لیکن کوئی رکھ نہ پائے تو اس کو گنہگار نہ سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کی بھی بخشش ہو جائے اور سارے مسلمان کی بھی بخشش ہو جائے, اور ساروں کے لیے جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں اب تک ان کے لیے بھی دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کر دیں. بس یہیں تک. واخر دعوانا